ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں انگلش 8th KPK اس کی یونٹ نمبر 4 اے ٹورسٹ گائیڈ، اس کا ایک ٹاپک ہے پاکستان موسٹ وائلڈ اینڈ بیوٹیفل پلیسز، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، کوشچن آنسرز اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پاکستان موسٹ وائلڈ اینڈ بیوٹیفل پلیسز، پاکستان کی سب سے زیادہ جنگلات سے بھری ہوئی، مطلب بھرپور جنگلات سے بھری ہوئی اینڈ بیوٹیفل پلیسز اور خوبصورت مقامات۔ ریڈ دی آرٹیکل اباؤٹ دی یونیک اینڈ موسٹ بیوٹیفل پلیسز، اس آرٹیکل کو پڑھیں جو کہ یونیک، جو انوکھی یا منفرد، اینڈ موسٹ بیوٹیفل اور خوبصورت ترین جو مقامات ہیں پاکستان کے، ان کے متعلق ڈسکس ہاؤ دیز پلیسز کین بی ٹرنڈ انٹو ٹورسٹ اسپاٹس، اور بحث و مباحثہ کریں کہ کیسے یہ جو مقامات ہیں ان کو بدلا جا سکتا ہے سیاحتی مقامات کے اندر۔ تو پاکستان قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے، پہلے ہی اس کے اندر بہت زیادہ سیاحتی مقامات ہیں اور ہم اور زیادہ اس کے اندر چیزیں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اگر حکومت اس میں انٹرسٹ لے تو۔ فرام دی پریسیپیٹس پیکس آف کراکورم رینج، پریسیپیٹس کہتے ہیں بلند و بالا یا کھڑی چٹان کی جو چوٹیاں ہیں کراکورم کے پہاڑی سلسلوں کی، ٹو دا فرٹائل انڈس ریور پلین، فرٹائل زرخیز، زرخیز دریائے سندھ کے میدانوں تک۔ اگر ہم کراکورم کی پہاڑیوں سے لیں اور دریائے سندھ کے میدانوں تک جائیں، وہاں تک پاکستان از ہوم ٹو اے ڈائیورسٹی، پاکستان وہ گھر ہے ٹو اے ڈائیورسٹی آف سٹننگ لینڈسکیپس، حیران کن کر دینے والی، حیرت میں ڈال دینے والے مناظر کا گھر ہے۔ ایسے مختلف قسم کے حیران کر دینے والے مناظر ہیں، کہاں سے؟ کراکورم پہاڑی سلسلوں سے لے کر دریائے سندھ کے زرخیز میدانوں تک۔ وائل اٹس رچ کلچرل ہیریٹیج، جہاں ایک طرف پاکستان کے پاس ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے، اینشینٹ سلک روڈ جس کے اندر قدیم شرح ریشم آتی ہے، اینڈ روئنز آف موہنجو دڑو، اور جو کھنڈرات ہیں یا باقیات ہیں موہنجو دڑو کے، کنٹینیو ٹو انچینٹ ٹریولرز، وہ کرتے ہیں، مطلب جاری ہیں جادو کرنا، کس کے اوپر؟ ٹریولرز کی، جو سیاح آتے ہیں، جو مسافر آتے ہیں، تو انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر جادو کرنے کا۔ وینچر کہتے ہیں کہ جرأت کرنا، ہمت کرنا، مطلب کہ وینچر یہاں پہ لفظ استعمال ہوگا وینچر فردر افیلڈ۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں دوسری طرف، دوسری چیزوں کے بارے میں۔ یہ تو سلک روڈ اور موہنجو دڑو کے باقیات ہیں، ان کے علاوہ جو پاکستان کی خوبصورتی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اینڈ ڈسکور اے لیسر نون، اور دریافت کرتے ہیں جو غیر معروف، مطلب کہ جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، وائلڈر پاکستان، جنگلات سے بھرے ہوئے پاکستان کے بارے میں۔ دیوسائی نیشنل پارک نون ایز لینڈ آف جائنٹس، دیوسائی نیشنل پارک جو کہ دیوتاؤں کی زمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیک ڈراپ آف سنو ڈسٹڈ ماؤنٹینز، جو کہ جس کے پس منظر میں ہے، مطلب جو چھپا ہوا ہے کس کے اندر؟ سنو ڈسٹڈ ماؤنٹینز، برف پوش پہاڑیوں سے، رائزز فرام دی الپائن پلیٹیو آف دیوسائی نیشنل پارک، جو کہ اٹھتی ہیں، رائزز کہتے ہیں نمودار ہوتی ہیں، الپائن بلند پلیٹیو سطح مرتفع آف دیوسائی نیشنل پارک، جو دیوسائی نیشنل پارک کی سطح مرتفع ہے بلند و بالا، اس کے پیچھے سے برف پوش پہاڑیاں نمودار ہوتی ہیں۔ آگے یہ سطح مرتفع ہے، پیچھے بلند و بالا پہاڑیاں ہیں۔ ایچ سپرنگ، ہر بہار، دی لش ویلی از سویپٹ بائی وائلڈ فلاورز، یہ جو دیوسائی نیشنل پارک کی وادی ہے، لش ویلی، زرخیز جو وادی ہے، وہ ڈانپ جاتی ہے، مطلب اس کو ڈانپ لیتے ہیں کون؟ وائلڈ فلاورز، جنگلی جو پھول ہیں، اینڈ ریئر بٹرفلائز، اور قیمتی، انوکھی یا نادر تتلیاں، ارننگ دی نیم، جنہوں نے نام کما لیا ہے اس جگہ نے، سمرز پیلس، گرمیوں کا محل، بائی لوکلز، مقامی لوگوں سے، ہو انجوائے دی وائلڈ لائف، جو کہ لطف اندوز ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں جنگلی حیات کا، آفٹر ونٹرز، تھا جو سردی کے اندر برف پڑتی ہے، اور تھا پگھلنے کو کہتے ہیں، اور وہ جب برف پگھلتی ہے تو اس کے بعد چونکہ یہ پھول نکلتے ہیں اور پھولوں کے اندر مختلف حیاتات آتی ہیں، ان کا لطف اٹھاتے ہیں کون؟ وہاں کے لوکل، اور یہاں سے جو ٹورسٹ جاتے ہیں وہ بھی۔ دس بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ از ہوم ٹو دی تبتن والف،
یہ جو حیاتاتی تنوع کی بھرپور جگہ ہے، مطلب مختلف جو زندگیاں ہیں، مختلف حیاتات جو ہیں یہاں پہ جو رہتی ہیں، یہ گھر ہے ٹو دا تبتن والف، تبتن بھیڑیے کے لیے، ہمالین آئی بیکس، ہمالین ایک بکری ہے قسم کی، اس کے لیے، تبتن ریڈ فاکس، تبتن سرخ جو ہے لومڑی کے لیے، اینڈ گولڈن میرماٹس، اور جو ہے سنہری گلیری نما جو چوہے ہوتے ہیں، چوہے کی شکل والے بڑے چوہے گلیری کی طرح کے، میں یہاں پہ پکچر بھی لگا دیتا ہوں، ان کے لیے۔ دی گورنمنٹ گرانٹیڈ دی پارک پروٹیکٹڈ اسٹیٹس، جو حکومت ہے اس نے دیا تھا اس پارک کو محفوظ مقام کا درجہ ان 1993 میں، ود دی گول آف سیف گارڈنگ، اس مقصد کے ساتھ کہ حفاظت کی جائے گی، دی کرٹیکلی انڈینجرڈ ہمالین براؤن بیئر، جو کہ شدید انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ کیا چیز؟ جو ہمالین براؤن بیئر ہے، بھورے رنگ کا ریچھ ہے، اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، تو اس جو ہے مقصد کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ حفاظت کرنی ہے اس براؤن بیئر کی، اس وجہ سے 1993 میں اس علاقے کو پروٹیکٹڈ ایریا تسلیم کیا گیا تھا۔ دی پارک واز آلسو نامینیٹڈ فار ورلڈ ہیریٹیج اسٹیٹس، جو یہ پارک تھا یہ عالمی ورثے کے درجے کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا 2016 میں۔ دیوسائی نیشنل پارک کے بعد یہاں پہ کاغان ویلی کے کچھ متعلق انفارمیشن ہے۔ کاغان ویلی، وادی کاغان، ناردرن پاکستان پکچرز کیو، جو شمالی علاقہ جات کی دلکش وادی ہے کاغان ویلی، از اے پلیس آف فیری ٹیلز، وہ جگہ ہے پریوں کی کہانیوں کی، مطلب کہ یہاں جو ہے سیف الملوک لیک ہے تو اس کے بارے میں ایک کہانی بنی ہوئی ہے، اب اللہ جانے وہ سچی ہے یا من گڑت ہے، لیکن کچھ جو ہے داستان سناتے رہتے ہیں جو یہاں پہ بھی مینشن ہے۔ اکارڈنگ ٹو ون ورژن آف اے لوکل لیجنڈ، ایک جو ہے مقامی داستان کا جو ترجمہ ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیجنڈ کہتے ہیں داستان کو۔ اے پرنس آف پرشیا، جو ہے شہزادہ کس کا؟ فارس کا۔ فیل ان لو، وہ گرفتار ہوا یا گرا محبت میں، ود اے فیری پرنسز، ایک پری شہزادی کے ساتھ، آن دا کرسٹلائن واٹرز آف لیک سیف الملوک، یہ جو شفاف پانی ہے لیک سیف الملوک کا، اس کے کنارے، اس کو اس سے محبت ہوئی فارس کے شہزادے کو پری شہزادی سے۔ بٹ اے جائنٹ واز آلسو ان لو ود دا پرنسز، لیکن ایک جو دیو تھا وہ بھی اس شہزادی سے محبت کرتا تھا، اینڈ ہیلڈ ہر کیپٹیو، اور اس شہزادی کو قیدی بنایا۔ ون ڈے، ایک دن، دا پرنس اسکیپڈ ود ہر، جو شہزادہ ہے وہ بھاگا اس شہزادی کے ساتھ، اینڈ ان ہز فیوری، فیوری کہتے ہیں اینگری، اس غصے میں کیا کیا؟ دی جائنٹ فلڈڈ دی ویلی، جو ہے جو دیو تھا اس نے سیلاب برپا کیا وادی میں، اینڈ کریٹڈ لیکس ود ہز ٹیئرز، اور جو ہے اپنے آنسوؤں سے وہاں پہ جھیلیں بنائی، مطلب اتنا زیادہ رویا کہ اس کی آنسوؤں سے ہر طرف وہاں پہ جھیلیں بن گئی۔ ٹوڈے، آج کل، وزٹرز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، جو سیاح ہیں، زائرین ہیں، جو مسافر ہیں، وہ پوری دنیا سے آتے ہیں کاغان ویلی فار اٹس الپائن لیکس، بلند و بالا اس کی جھیلوں، کیونکہ اونچائی پہ جھیلیں ہیں، ان کی طرف، ماؤنٹین سینری، پہاڑوں کے منظر، اینڈ کلیئر نائٹ سکائز، اور جو صاف رات کو آسمان ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ نیکسٹ جو ہے مکران کوسٹ اینڈ ہنگل نیشنل پارک۔ دی مکران کوسٹل ہائی وے از اے سینک ڈرائیو along پاکستان عربین سی کوسٹ، جو مکران کا کوسٹل کہتے ہیں ساحلی، جو سمندر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک ہائی وے ہے، وہ ایک سینک، ایک خوبصورت جو ہے وہ، اگر آپ سفر کا تجربہ کریں تو وہ سفر کا تجربہ ہے پاکستان کے ساتھ، جو بحیرہ عرب کا سمندر ہے اس کی جو ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی وے بنی ہوئی ہے، تو بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ دی روٹ سٹارٹس، یہ جو راستہ ہے شروع ہوتا ہے ان کراچی سے، اینڈ رن تھرو گوادر ٹو دا ایران بارڈر، اور گوادر سے جاتا ہوا یہ ایران کی جو سرحد ہے وہاں تک جاتا ہے، اینڈ از کنسیڈرڈ اے میجر انفراسٹرکچرل اچیومنٹ، اور یہ مانا جاتا ہے ایک بڑا جو ہے بنیادی ڈھانچے کی کامیابی، جو انفراسٹرکچر تھا اس کی ایک بڑی اچیومنٹ مانی جاتی ہے۔ یونیک، منفرد، لیونر راک فارمیشنز لائن، جو ہے قمری چٹانوں کی جو بناوٹ کی وہاں پہ ایک قطار میں جو ہے اس طرح کی چٹانیں بنی ہوئی ہیں جس طرح سورج کی شکل کی ہوتی ہیں، یہاں میں پکچر بھی اٹیچ کر دیتا ہوں، تو اس ہائی وے کے اندر موجود ہیں، نون ایز، جو کہ جانی جاتی ہیں بوزی پاس ان ہنگل نیشنل پارک، وہ علاقہ جو ہے بوزی پاس ہے ہنگل نیشنل پارک میں، اور اس کے اندر یہ لیونر راک فارمیشنز موجود ہیں۔ دی لارجسٹ نیشنل پارک آف دی پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ اٹ از ریناؤنڈ فار اٹس ڈائیورس وائلڈ لائف،
یہ جو ہے مشہور ہے، یہ جانا جاتا ہے اپنی مختلف جنگلی حیاتات کی وجہ سے، وائلڈ لائف کی وجہ سے، جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں: سندھ لیپرڈز، سندھی تیندوا، چنکاراس جو جانور ہے اس کی بھی پکچر میں یہاں لگا دیتا ہوں، ہنی بیجرز، اس کی بھی پکچر دیکھ لیں آپ، یہاں آ رہی ہے، اینڈ انڈین پینگولینز، اور جو انڈین پینگولین ہے وہ جو ہے بجو جو ہے، اس کی بھی پکچر یہاں اٹیچ میں نے کر دی ہے۔ اٹ از پر ایپس، یہ غالباً یا شاید بیسٹ نون فار اٹس کلسٹر آف ایکٹیو، یہ شاید جو ہے ہنگل نیشنل پارک جانا جاتا ہے اپنا جو جرمٹ ہے کس چیز کا، فعال ایکٹیو جو بھی موجود ہے، مڈ ولکینز، جس طرح آگ کے آتش فشاں آتے ہیں، زمین کے اندر سے ہیٹ نکل کے باہر آتی ہے، آگ لگتی ہے، اسی طرح اس علاقے میں ولکینز، مٹی کے آتش فشاں ہیں، نیچے سے مٹی اوپر آتی ہے، جس کی پکچر بھی میں یہاں اٹیچ میں نے کر دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچرل راک سکلپچرز جو ہے قدرتی چٹانوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، لائک دی سفنکس شیپڈ، جیسے کہ سفنکس شیپ کا، اچھا سفنکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی شکل ہے جو مصریوں نے بنانا شروع کی تھی، جس کا جو ہے وہ دھڑ جو ہوتا تھا، وہ ساری باڈی ہوتی تھی وہ شیر کی ہوتی تھی، اور اس کا جو جسم تھا یا انسانوں کا، یا کہیں پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ کسی اور جانور کا لگا دیا جاتا تھا، تو اس کو سفنکس کہتے تھے۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے اس کی بھی پکچر میں یہاں لگا دیتا ہوں۔ لائن آف بلوچستان، بلوچستان کے شیر، اچھا وہ تو مصری خود بناتے تھے، یہ قدرتی طور پہ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ کین بی فاؤنڈ along دی ہائی وے، اس ہائی وے کے ساتھ ساتھ پائے جا سکتے ہیں۔ مکران کوسٹ اینڈ ہنگل نیشنل پارک کے بعد ہنزا ویلی اینڈ اتاباد لیک، اتاباد کی جھیل اور ہنزا ویلی جو کہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دا ناردرن ٹیریٹری آف گلگت بلتستان، جو شمالی علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، آئسی پیکس، برف سے بڑی ہوئی چوٹیاں جو اسٹریچ پھیلی ہوئی ہیں، اباؤ دی ہنزا ریور، ہنزا کے دریا کے اوپر، سچویٹڈ آن دا ریور بینک، دریا کے کنارے واقعہ، اینڈ سراؤنڈیڈ بائی گلیشیئرز، اور تودوں سے، گلیشیئر سے گری ہوئی، اینڈ گارجز، اور گھاٹیوں سے۔ اچھا گھاٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ایسی جس کو درہ بھی کہتے ہیں، مطلب جہاں سے پانی بھی جا رہا اور ساتھ میں گزرگاہ بھی ہو، اس کی بھی پکچر میں یہاں لگا دیتا ہوں۔ از دا ٹاؤن آف ہنزا ٹریڈیشنلی، جو کہ قصبہ ہے ہنزا کا، ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ، ساروڈ وہ خدمت کرتا ہے، ایز اے ریسٹنگ پلیس، ایک جو ہے آرام کرنے کی جگہ کا، فار ٹریولرز ان مسافروں کے لیے، ڈسینڈنگ جو کہ اتر کے آتے ہیں، دی ہندو کش ماؤنٹینز، ہندو کش کی جو پہاڑیاں ہیں وہ ان سے اوپر ہیں، وہاں سے لوگ جو ہیں اتر کے جب آتے ہیں اور وادی کشمیر کی طرف جاتے ہیں، انٹو دا ویلی آف کشمیر، اور کشمیر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ رات گزارتے ہیں یا اسٹے کرتے ہیں، تو یہ جگہ ایک ریسٹنگ پلیس کے طور پہ بھی جو ہے سروس اپنی فراہم کرتی ہے۔ دی ویلی از ہوم ٹو سنو لیپرڈز، یہ وادی جو ہے مسکن ہے یا گھر ہے جو ہے برفانی تیندووں کا، مارخورز جو ہمارا قومی جانور ہے، مارخور جو ہے وہ سمبل بھی ہے ISI کا، تو ان کے لیے، آئبیکسز جو پہاڑی بکریاں ہیں ان کے لیے، اینڈ ریڈ اسٹرائپڈ فاکسز، اور جو سرخ داریوں والی لومڑیاں ہیں ان کے لیے۔ نیسلڈ ان دی ہنزا ویلی، جو ہے ساتھ ہی ہے ہنزا ویلی کے، ہنزا ویلی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی، از دا اتاباد لیک، اتاباد کی جھیل ہے، ود دا موسٹ وائبرنٹ ٹرکوائز، جو ہے بہت ہی پرکشش فیروزی، ٹرکوائز کہتے ہیں فیروزی، واٹر کٹ تھرو دا راکی، فیروزی رنگ کا جو پانی ہے وہ کاٹتا ہوا جاتا ہے اس جو چٹان کا علاقہ ہے وہاں سے، جو چٹان کا علاقہ ہے اس کے اندر سے جب پرکشش فیروزی رنگ کا پانی جاتا ہے تو وہ تو اپنی خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی بھی میں پکچر یہاں لگا دیتا ہوں کہ کیسے پانی جا رہا ہوتا ہے۔ فارمڈ ان 2010، یہ جو بنی تھی 2010 میں، اتاباد لیک از اے پاپولر اسٹاپ فار ٹورسٹ، ایک مقبول اور مشہور جو جگہ ہے سیاحوں کے لیے، ہو کین ٹیک بوٹس آؤٹ آن دا واٹر، جو کہ لے کے جا سکتے ہیں کشتیوں کو پانی کے اوپر۔ تو اس کی بھی پکچر میں یہاں اٹیچ کر دیتا ہوں اتاباد لیک کی۔ ہنزا ویلی کے بعد ہے بلتورو گلیشیئر۔ بلتورو گلیشیئر ان پاکستان، ایسٹرن کراکورم، پاکستان کے مشرقی، جو کراکورم کا پاکستان کا مشرقی حصہ ہے، بلتورو گلیشیئر از ون آف دی ورلڈز لارجسٹ ویلی گلیشیئرز، پاکستان کے جو وادیوں میں گلیشیئرز ہیں ان میں سے ایک بڑے گلیشیئرز میں سے ایک گلیشیئر ہے۔ دا ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس، حتیٰ کہ جو ہے اس کی یہاں تک رسائی مشکل ہے، علاقہ جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ اٹ از ون آف دی موسٹ ہائیلی ٹریفکڈ ریجن،
تو یہ پاکستان کے جو بھیڑ والے علاقے ہیں ان میں سے ایک ہے. ان مقامات، ایسے مقامات جہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، تو ان مقامات میں سے یہ پھر بھی ایک ہے، حالانکہ یہاں تک پہنچنا مشکل ہے ان پاکستان میں. بیکاز آف ماؤنٹینئرنگ ڈسٹینیشنز، وجہ کیا ہے اس کی؟ ماؤنٹینئرنگ ڈسٹینیشنز، پہاڑی جو ہے خوبصورت مقامات ہیں، لائک کیٹو، جیسے کہ کیٹو کی پہاڑی ہے، براڈ پیک ہے، اور گیشر برم پیکس ایٹ اٹس ہیڈ، اس کا جو سرا ہے، جو سر ہے، دامن ہے، وہاں پہ یہ چوٹیاں موجود ہیں. کون سی؟ کیٹو، براڈ پیک اور گیشر برم. تو اس وجہ سے وہاں پہ جو کوہ پیمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پہاڑ چڑھتے ہیں، تو وہ ایڈونچر کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. دی ایریا از ناٹ اونلی نون فار اٹس اسٹننگ سینری، یہ جو علاقہ ہے نہ صرف حیرت زدہ کر دینے والی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے، بٹ ایز اے لائف سورس، بلکہ یہاں پہ زندگی بھی ہے، مطلب لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں. اے لارج پورشن ناردرن پاکستان پاپولیشن، جو شمالی پاکستان کا شمالی علاقہ جات ہے، اس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیپینڈز آن میلٹ واٹر، وہ جو ہے منحصر ہے، انحصار کرتا ہے پگھلے ہوئے پانی پر، فرام دی کراکرم گلیشیئرز، جو کراکرم کے گلیشیئر ہیں وہاں سے جو پانی پگھل کے آتا ہے، تو ناردرن پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ووکیبلری ہے. ووکیبلری کے اندر جو ہے ایک پیراگراف جو ہے اسی سبق کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، اور کچھ 3 ورڈز ہیں، ان کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے کہ ان کا جو ہے سینونیم آپ نے لکھنے ہیں. تو پہلا ورڈ ہے فرٹائل، مطلب کہ زرخیز. اس کا مطلب، اس کا سینونیم ہو سکتا ہے فیکنڈ یا پرولیفک، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کثرت یا زرخیزی. اس کے بعد ہے سٹننگ، تو سٹننگ کا سینونیم ہو سکتا ہے بریتھ ٹیکنگ، مطلب حیرت زدہ کر دینے والی یا حیران کن. اس کے بعد ہے روئنز آف موہنجو دڑو، تو روئنز کہتے ہیں کھنڈرات کو، باقیات کو، تو اس کی جگہ سینونیم اس کا یوز ہو سکتا ہے ریمینز. نیکسٹ جو ہے کمپریہنشن چیک پوائنٹ ہے. تو اس کے یہاں پہ 6 کویشچن ہے. جو میرے ویڈیوز جو ہے ڈیلی دیکھتے ہیں تو ان کو علم ہی ہوگا کہ میں کویشچن اینڈ آنسر لاسٹ میں کرواتا ہوں، تو آپ نے یہ لاسٹ میں دیکھنے ہیں. اس سے پہلے جو ہے اس کی ایکسرسائز جو باقی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے سالو کر دیتا ہوں. یہاں ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ نے سمپل سینٹنسز، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹنسز کے بارے میں بتانا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک انتہائی آسان اور مفید ٹاپک تیار کیا ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے. کلاز کیا ہوتی ہے؟ کوئی سبجیکٹ اور ورب کا مجموعہ، ایسے ورڈز کا مجموعہ جس میں فاعل بھی آتا ہو، سبجیکٹ بھی اور ورب بھی آتا ہو. انڈیپینڈنٹ کلاز ایسی کلاز ہوگی جو اپنا پورا مطلب دیتی ہوگی، جس کے اندر ایک کمپلیٹ تھاٹ ہوگی، کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. جیسے کہ شی ایٹ مینگوز، وہ آم، اس نے آم کھائے، یا وہ آم کھاتی تھی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں پورا مطلب بھی سمجھ آیا ہے. سبجیکٹ جو ہے شی ہے اور ورب کیا ہے؟ ایٹ. ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ کلاز ایک ایسی کلاز ہے جس میں سبجیکٹ ضرور آئے گا، ورب بھی ضرور آئے گا، لیکن شروع کیسے ہوگی؟ وہ سب آرڈینیٹ کنجنکشن سے. اور ایسی کلاز ہوگی جو کہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوگا، پورا اپنا مطلب دے گی نہیں، بلکہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پہ بیکاز شی واز ہنگری، کیونکہ وہ بھوکی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو پہلا ورڈ ہے بیکاز، یہ ہے سب آرڈینیٹ کنجنکشن. شی جو ہے اس میں سبجیکٹ ہے، اور واز جو ہے ورب ہے. آگے باقی حصہ ہے جو ہے اس کا ایڈجیکٹو ہے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو سب آرڈینیٹ کنجنکشن بھی آیا اور اس کا کوئی پورا مطلب نہیں ہے، یہ کسی اور جملے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کلاز، اس وجہ سے اس کو ڈیپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں. تو سب آرڈینیٹ کنجنکشنز کے لیے یہاں میں نے ایک نمانک لکھی ہے آن اے وائٹ بس. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک لفظ سے جو ہے کنجنکشن بن رہے ہیں. اگر آپ اس نمانک کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سب آرڈینیٹ کنجنکشنز کو یاد رکھنا بڑا ہی آسان ہوگا. اور اگر ان الفاظ سے کوئی کلاس سٹارٹ ہوتی ہوئی تو وہ ہوگی ڈیپینڈنٹ کلاس، یا اس کا نام ہوتا ہے سب آرڈینیٹ کلاس. اگر آپ کو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کا علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، تو پھر یہ تینوں سینٹنسز آپ کے لیے انتہائی ایزی ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہے سمپل سینٹینس. تو سمپل سینٹینس جو ہوتا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے. اگر ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے سمپل سینٹینس. جیسے کہ شی ایٹ مینگوز، وہ اس نے آم کھائے یا وہ آم کھاتی تھی.
تو یہاں پہ یہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، تو اس وجہ سے یہ سینٹینس ہوا سمپل۔ اس کے بعد ہے کمپاؤنڈ سینٹینس۔ کمپاؤنڈ سینٹینس جو ہوتا ہے اس میں دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتی ہیں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں، اور وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں کوآرڈینیٹ کنجنکشن کی مدد سے۔ کوآرڈینیٹ کنجنکشن کیا ہے وہ یہاں نیچے میں نے ایک نیمونک لکھی ہے، انتہائی آسان، فین بوائز۔ تو یہ 7 الفاظ ہیں اور 7 ہی کوآرڈینیٹ کنجنکشنز ہیں، ایف سے فار، اے سے اینڈ، این سے نار، بی سے بٹ، او سے آر، وائی سے یٹ، ایس سے سو۔ یہ سارے کوآرڈینیٹ کنجنکشن ہیں۔ اگر یہ دو انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان آئیں گے تو ان سے پہلے کاما بھی لازمی آئے گا، جیسے میں نے اوپر اگزامپل لکھی ہے، آئی ایٹ مینگوز، میں نے آم کھائے، آگے دیکھیں کاما ہے اور پھر اینڈ، یہ جو اینڈ ورڈ ہے یہ کوآرڈینیٹ کنجنکشن ہے اور یہ دوسری کلاز کو ملا رہا ہے، اینڈ شی ایٹ پاستا، اور اس نے پاستا کھایا۔ ٹھیک ہے، تو دو انڈیپینڈنٹ کلازز تھی، آئی ایٹ مینگوز ایک، شی ایٹ پاستا یہ دوسری کلاس تھی، اور اس کے درمیان کوآرڈینیٹ کنجنکشن آیا ہے، اس وجہ سے یہ سینٹینس ہے کمپاؤنڈ سینٹینس۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ کنجنکشن نہیں یوز ہوتا بلکہ اس کی جگہ سیمی کالن یوز ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں میں نے اینڈ کو ہٹا کے سیمی کالن کا استعمال کیا ہے۔ کمپلیکس سینٹینس کیا ہے؟ اس میں ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتی ہے اور دوسری ڈیپینڈنٹ کلاز، اس لیے میں نے شروع میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کا کنسیپٹ آپ کو دیا تھا تاکہ یہ کلاز سینٹینسز سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو پہلی انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، یہاں ایگزامپل میں دیکھیں، شی ایٹ مینگوز، اس نے آم کھائے، بیکاز شی واز ہنگری، کیونکہ وہ بھوکی تھی۔ تو یہاں سیکنڈ جو ہے وہ ہے ڈیپینڈنٹ کلاز اور فرسٹ ون جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اور ان کو جوڑا کس نے ہے؟ سب آرڈینیٹ کنجنکشن نے، اس وجہ سے یہ سینٹینس ہو جائے گا کمپلیکس سینٹینس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اگر وہ پتہ ہیں تو یہ سینٹینسز بہت ہی آسان ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ چلتے ہیں ہم پنکچویشن کی طرف، تو یہاں پہ کاما کا استعمال کرنا ہے۔ یہ پہلے کاما نہیں لگے ہوئے تھے، میں نے یہاں پہ لگا دیے ہیں۔ اسٹریچنگ along 1100 کلومیٹر آف بریتھ ٹیکنگ کوسٹ لائن فرام سرونٹس 2 hours نارتھ آف پرتھ ویسٹرن آسٹریلیا ٹو دا ورلڈ ہیریٹیج لسٹڈ ننگالو ریف۔ تو یہ سارے آپ کو کاماز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک جو تھی آپ کی ایکسرسائز دی اس چیپٹر کی، اس کے بعد میں جاتا ہوں کوشچن اینڈ آنسرز کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہوگی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس ایکسرسائز کے کوشچنز اینڈ آنسرز کی طرف۔ تو فرسٹ کوشچن ہے، کین یو نیم سم ٹورسٹ سائٹس آف پاکستان اینڈ گیو ریزنز فار دیئر پاپولیرٹی؟ کیا پاکستان کی کچھ ایسے مقامات، سیاحتی مقامات کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اور ان کی شہرت کی وجہ بھی بتا سکتے ہیں؟ تو بالکل، پاکستان جو ہے وہ ایک قدرتی حسن سے بھرا ہوا ہے۔ دی نیچر ہیز بلیسڈ پاکستان ود ہیونلی بیوٹی فرام کراچی ٹو ہنجراب۔ کراچی سے ہنجراب تک پاکستان جو ہے ہر طرف اللہ پاک نے اس کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ دی لسٹ آف فیمس پلیسز وڈ نیور اینڈ، جو فہرست ہے مشہور جگہوں کی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ however تاہم here are some of the most famous tourist sites in پاکستان، یہاں میں نے کچھ مینشن کی ہیں جو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کلفٹن ان کراچی، rare is to find a person in Pakistan who does not know about this beautiful tourist spot in کراچی۔ شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو کراچی میں اس جگہ کے بارے میں جانتا نہ ہو یا وہاں گیا نہ ہو۔ along the Arabian Sea people visit the golden sand beach of Clifton to enjoy camel rides, cool sea breeze and spectacular sunsets۔ لاہور فورٹ اینڈ بادشاہی ماسک، قلعہ لاہور اور بادشاہی مسجد۔ تو 2021 میں یونیسکو نے لاہور کو ٹائٹل دیا تھا سٹی آف لٹریچر۔ amidst the hustle and bustle of the modern city it remarkably preserves the historical landmarks with stunning architecture in the form of لاہور فورٹ اینڈ بادشاہی ماسک۔ اس کے بعد تھرڈ پلیس جو بڑی ہی فیمس ہے پاکستان میں، ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہ ہے موئنجے دڑو۔ This ancient archaeological site offers insights into Pakistan's history and the old civilization that once lived there۔ Question number 2 ہے، Why do you think tourism is neglected in Pakistan? Give at least 3 reasons for your answers۔ کہ جو سیاحت ہے وہ کیوں جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ٹورزم ان پاکستان از ناٹ اپ ٹو لیول ویئر اٹ شوڈ بی، یہ اس مقام کے اوپر نہیں ہے جس سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے لیکن ٹورزم جو ہے اس کی طرف حکومت اتنی فوکس نہیں کرتی۔ ہیئر آر 3 reasons۔
سیکورٹی کنسرن، پہلا جو ریزن ہے سیکورٹی کے خدشات ہیں. Although Pakistan is a safe country to travel, it is often labeled with political instability and terrorism. This makes tourists change their mind about visiting here. تو پاکستان میں ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے اور دوسرا دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک لیبل لگ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے سیاحت کے لیے محفوظ مقام نہیں ہے، جو کہ ایک لیبل لگا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لیک آف انفراسٹرکچر، جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی کمی ہے. Insufficient facilities to accommodate tourists and poor transportation do not let tourism develop in Pakistan. Negative perception، ایک منفی نظریہ بنا ہوا ہے. International media often portrays Pakistan negatively. It badly impacts tourist perceptions and the global image of Pakistan یا country. Question number 3 ہے why is دیوسائی نیشنل پارک known as the land of giants؟ تو دیوتاؤں کی زمین کے نام سے یہ کیوں مشہور ہے؟ دیوسائی نیشنل پارک is surrounded by some of the world's highest peak. دنیا کی اونچی پہاڑیاں یا چوٹیاں ہیں ان سے یہ دیوسائی نیشنل پارک گھرا ہوا ہے. It has an altitude of 3500 to 5200 meters. اس کی جو بلندی ہے 3500 سے 5200 میٹر تک ہے. This is why it is known as land of giants. اسی وجہ سے شاید اس کو دیوتاؤں کی زمین یا دیوتاؤں کے علاقے کے نام سے پہچانا جاتا ہے. Question number 4 ہے what measures can be taken to improve tourism in Pakistan؟ کیا اقدام ہم کر سکتے ہیں سیاحت کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں؟ Pakistan has already made into the list of most attractive tourist destinations in the world. The government only needs to take the following important measures to improve tourism over here. Plan and implement effective security measure to ensure the safety of tourists. پہلا کام تو ہے منصوبہ بندی کریں اور ان کو عمل درآمد کریں اس کا ایک مؤثر جو ہے سیکورٹی کی نظام کو سیاحوں کے لیے. allot more budget to further facilitate tourist، اور زیادہ بجٹ جو ہے وہ مختص کریں ٹورسٹ کو سہولت دینے کے لیے. بلڈ اکوموڈیشنز، رہنے کی جگہ تعمیر کریں. اینڈ ڈیولپ اسٹینڈرڈ روڈز، اور معیاری روڈ جو ہیں تعمیر کریں. فار دیم ٹو ہیو ایزی اینڈ اسموتھ ایکسیس ٹو دا فاردیسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز اکراس دی کنٹری. Make effective marketing campaigns on media to spread the real positive image of Pakistan both domestically and internationally. Question number اس کے بعد 5 ہے what are مکران کوسٹ اینڈ ہنگل نیشنل پارک known for؟ مکران کوسٹ اور ہنگل نیشنل پارک کس وجہ سے مشہور ہے؟ Both مکران کوسٹ اینڈ ہنگل نیشنل پارک are well known for their unique natural landscapes, diverse wildlife and geological formations. The Makran coast offers beautiful eye-catching views along the Arabian Sea. On the other hand, Hingal National Park attracts tourists with its lunar rock formations, unique diverse wildlife and active mud volcanoes. Question number 6 ہے Pakistan is home to many glaciers other than Baltoro Glacier. Research and come up with a list of many glaciers as you can. تو بلتورو گلیشیئر کے بارے میں تو ہم نے یہاں پڑھا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی گلیشیئر ہیں تو ان کی ڈیٹیل یہاں مینشن کر دی گئی ہے. پاکستان از ہوم آف سم آف دی ورلڈز امیزنگ اینڈ انبلیویبل گلیشیئر رینجز. تو سم آف دیم آر گیون بیلو یو کین سی. یہاں تک تھی اس یونٹ جو ہے پاکستان وائلڈ اینڈ بیوٹیفل پلیسز کی ایکسرسائز اور جو ہے اردو ٹرانسلیشن. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اللہ حافظ.